لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین کریں کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ذرا سنیے اور اپنے دلوں کو عشق نبی سے منور کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنی وسیع و عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی، ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرما روا تھا، وہ نئے شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائے کہ اسے یکتا و بے مثال کر دے۔ اسی اثناء میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شاہ سوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں یکتائے روزگار تھی بلکہ ہر شخص حافظ قرآن اور باعمل مسلمان بھی تھا۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اسی دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کیں، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے اور شیشے کا سامان باہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینہ منورہ سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی اور مدینہ منورہ کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے انہیں حکم تھا اگر کسی پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے چوٹ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو موٹے کپڑے کو پتھر پر تہ بتہ کئی بار فولڈ کر کے رکھیں، پھر لکڑی کے ہتھوڑے سے آہستہ آہستہ سے چوٹ لگائیں تاکہ آواز پیدا نہ ہو، اور اگر ترمیم کی ضرورت ہو تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جائے، وہاں اسے کاٹ کر درست کیا جائے۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود پاک اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ گرد و غبار اندر روضہ پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنہ اور روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک جاری رہا، اور تاریخ عالم گواہ ہے ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ بعد میں کبھی ہوگی۔ خلافت کے دور سے وابستہ عشق و وفا کی داستانیں اس دور کی یاد تازہ کر دیتی ہیں جب مسلمان زمانے میں معزز ہوا کرتے تھے، جب کسی کافر و شر کو ہمت نہ ہوتی تھی۔ اپنوں کی اپنوں سے غداریاں کہیے یا خود کی کوتاہیاں، مگر خمیازہ نسل نو نے بھگتنا ہے۔ دین سے بیزاری یا دنیا کا اہل اسلام پر زمین تگ کر دینا، یہ سب انہی خطاؤں کا نتیجہ ہے۔ اہل فلسطین خون میں ڈوبیں یا اہل کشمیر کی صدائیں ان سنی جائیں، افغان کی زمین قبرستان بنا دی جائے یا برما و عراق و شام خاک و خون ہو جائے، کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ جل شانہ اہل اسلام کی مدد فرمائے۔ اہل اسلام کو افراد کی نہیں بلکہ افراد میں حمیت اور غیرت کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں غیرت ایمانی اور حمیت دینی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔